میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، آپ بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ موضوع اپنی نوعیت کا حساس ہے، اور اس موضوع میں حساسیت تبھی پیدا ہوگی جب اس کو سنجیدہ لیں گے، اور ہمیں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس موضوع کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ ہر ایک کو ہمیں اس موضوع کی بے حد و بے حد حاجت ہے۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جن سے ہو سکے وہ دو زانوں بیٹھ جائیے، یا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں جو بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب پائے گا۔ پھر تھک جائیں تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو بیٹھ جائیے، لیکن پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں برائے کرم گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنے کی عادت یہ نکالنے میں سنجیدگی اختیار کیجیے۔ ایک حبشی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں۔ اس نے عرض کی کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری، اور زمین پر گرتے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور انسان کو بہت سارے برائیوں اور بہت سارے گناہوں سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے قہر و غضب کا تصور ہمارے پیش نظر رہے۔ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، عزت و ذلت اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو نافرمانی پر
جو گرفت فرماتا ہے، جو اپنے بندوں کی نافرمانی پر جو گرفت فرماتا ہے، اس گرفت کا تصور باندھے اور یہ سوچتا رہے کہ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ چپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ حضرت سیدنا نافع بن شخرف رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک شخص نے کسی عورت کا راستہ روک کر اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں چھری تھی، جو بھی اس کے قریب جاتا وہ اسے چھری سے زخمی کر دیتا۔ بہت مضبوط بدن والا تھا، لوگ اسی حالت میں تھے اور عورت اس کے ہاتھ میں چلا رہی تھی۔ اسی دوران حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی وہاں سے گزرے۔ آپ اس آدمی کے قریب گئے، اپنے کاندھے کو اس کے کاندھے سے رگڑا تو وہ شخص زمین پر گر گیا۔ آپ تشریف لے گئے، لوگ اس شخص کے قریب آئے تو دیکھا کہ اس کے جسم میں بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے۔ عورت بخیریت وہاں سے چلی گئی۔ لوگوں نے اس سے حال دریافت کیا تو کہنے لگا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، لیکن اس بزرگ نے اپنا کاندھا مجھ سے رگڑ کر فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کے اس ارشاد کی وجہ سے میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور مجھ پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نہیں جانتا وہ بزرگ کون تھے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ وہ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ کافی تھے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، آج کے بعد وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ چنانچہ اسی دن اسے بخار ہو گیا اور 7ویں روز اس کا انتقال ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ اس وقت بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا تربیت اجتماع بھی ہے۔ غور طلب مدنی پھول یہ بھی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے قریب گئے اور قریب جا کر صرف اس کے کان میں کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ سنتے ہی اس کے دل پر ہیبت طاری ہوئی اور غش کھا کر گر گیا۔ اس میں ہم سب کے لیے کم از کم ایک مدنی پھول تو بنتا ہے، وہ یہ کہ سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر عطا فرمایا تھا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تاثیر کا تیر بن کر سامنے والے کے دل میں پیوست ہو گیا اور وہ خوف خدا سے لرز کر زمین پر گر پڑا اور ایسا نادم ہوا کہ 7ویں روز اس کی روح نکل گئی۔ جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کو مانتا نہیں ہے، ہماری کو سنتا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ کم از کم تھوڑی دیر غور کرے کہ کہیں اس کے نہ سننے اور نہ ماننے میں میری بے عملی تو کار فرما نہیں ہے۔ نیک نظر آنا کچھ اور شے ہے، نیک ہونا کچھ اور شے ہے۔ نیک نظر آنا یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، نیک ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ نیکی و پرہیزگاری یہ تقوی سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے، رزق حلال سے ہے، خوف خدا سے ہے، آنکھ کا تقوی، زبان کا تقوی، دل کا تقوی، ہر عضو کا تقوی۔
ایک کاش ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت نصیب ہو اور ہم اس بات کو جانیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ہم کون ہیں، کیسے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں، میرے رب کو سب معلوم ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے والے تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، تمام مبلغین مبلغات، ہم سب کے لیے اس میں ایک درس ہے کہ اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو نیک اور پرہیزگار بنے یا نظر آئیں اور اکیلے میں گناہوں کی یلغار ہو، اور وہاں یہ تصور ہی گویا کہ نہ رہے معاذ اللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم چھپے ہوئے ہوں، لوگوں میں ہوں، اندھیرے میں ہیں یا اجالے میں ہیں، ہمارا رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء میں آیا بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ علق میں فرمایا کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ فجر میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ ہائے ہائے۔ سورہ حدید میں ارشاد فرمایا اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سورہ مومن میں ارشاد فرمایا اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا رکھا ہے، وہ سب جانتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آنکھوں کی چوری اور سینوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے اور اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ضرور یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت ہمیں پھنسا دے اور ہم دھوکے میں رہ جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے اور دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا۔
ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا، تو میں نے کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاملہ بڑا تشویش اور تشویشناک ہے۔ خزانہ عرفان میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے کچھ اس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص لوگوں کے بیچ میں گناہ سے بچتا ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ گری فرمائے گا، وہ عذاب دے گا، تو جب وہ لوگوں کے بیچ میں اس خوف کی وجہ سے اگر بچ رہا ہے تو پھر تنہائی میں بھی بچے گا، کہ جو رب اسے سب کے بیچ میں دیکھ رہا ہے، لوگوں میں دیکھ رہا ہے، ہجوم میں دیکھ رہا ہے، وہی رب اسے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں میں رہ کر تو گناہ سے بچتا ہے مگر تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا، تو آپ فرماتے گویا کہ وہ لوگوں میں گناہ سے اس لیے رک رہا ہے کہ لوگ اس کو ملامت کریں گے۔ وہ لوگوں کی ملامت اور ان کے طعنوں اور ان میں رسوائی کے خوف سے گناہ سے بچ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں بچ رہا۔ اگر اللہ کے خوف سے یہ گناہ سے بچ رہا ہے تو تنہائی میں کیوں نہیں گناہ سے بچتا؟ کہ جو رب اسے سب کے بیچ میں دیکھ رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہے، ہجوم میں دیکھ رہا ہے، وہی رب اسے تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص ایک ایسی عورت کو دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے، وہ عورت بھی نہیں جانتی کہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر اے بندے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فلاں شے کو، فلاں چیز کو اکیلے میں بیٹھ کر موبائل فون پر، پی سی ٹیبلیٹ پر، ٹی وی پر، مختلف اسکرین پر، مختلف رسالوں میں، اخبارات میں، مختلف انداز سے تو کچھ دیکھ رہا ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس رب کی قسم وہ رب دیکھ رہا ہے جس کی رحمت شامل حال رہی تو ایمان سلامت لے جائیں گے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ناراض ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ناراض ہوا تو دنیا میں تمہارے راز کھول دے گا، تمہاری برائی عام فرما دے گا، تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا، تم پر کو تھوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ناراض ہوا تو کہیں نزا کے وقت کلمہ مشکل نہ ہو جائے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کہیں غسل میت کے وقت راز نہ کھول دیا جائے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نارے جہنم
جہنم میں جلوں گا۔ وہ رب دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کہیں جنازہ لے جاتے وقت یہ چیخنا نہ پڑ جائے، لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کہیں قبر میں عذاب میں مبتلا نہ فرما دے۔ وہ رب دیکھ رہا ہے، ارے کس سے بھاگ رہے ہو، کس سے چھپ رہے ہو؟ جس سے چھپنا محال ہے اس کا حقیقی معنوں میں خوف، اس کی گرفت کا صحیح معنوں میں ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ دنیا دیکھے، وہ چاہے تو سب کی آنکھوں سے اس چیز کو ختم کر دے، کوئی نہ دیکھے تو وہ چاہے تو سب کے آگے رسوا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کاش ہر وقت ہر گھڑی یہ تصور ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ چھپ کر بد نگاہیاں کرنے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چھپ چھپ کر سازشیں کرنے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں کو دھوکہ دینے والوں، ملاوٹ کرنے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک کاش ایک کاش ایک کاش یہ تصور ہمارے دل و دماغ پر بیٹھ جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، گھر سے ایک آواز آئی، بیٹی پانی میں دودھ ملا دے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، امی جان، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں نے کہا، بیٹی ابھی کو توری کو امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، ملا دے۔ بیٹی نے کہا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے مگر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات کو سنا، اس کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ یہ کوئی خوف خدا والی عورت ہے۔ اور پھر ان کی نسلوں سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ایک عورت کی نیکی، پرہیزگاری اس کی نسلوں کی نیکوکاری کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک عورت کی بدکاری، بے باکی، گناہوں کی عادت نسلوں کی تباہی و بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو کاش اللہ دیکھ رہا ہے کا تصور ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے۔ ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی اس کی عزت کرتے تھے، اس کا بڑا احترام کا ان کا انداز ہوتا تھا۔ دیگر مریدین کو تھوڑا سا یہ چپتا تھا کہ یہ اس کے لیے بڑی مطلب کہ پیر صاحب کے دل میں شفقت ہے، محبت ہے، اور ادھر بڑے بڑے ہو گئے، لیکن وہ توجہ یا وہ شفقت و محبت ہمارے لیے نہیں ہے جو اس کے لیے ہے۔ حسد ہو جاتا ہے بعض اوقات، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک مرید نے پیر صاحب سے اس تعلق سے شکوہ کیا کہ آپ اس کے لیے تو بڑی گنجائش رکھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ ہم نہیں پاتے۔ پیر سے شکوہ کرنا نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیے گا، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ بھئی یہ مرید جب اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر شکوہ زبان پر آتا ہے، ورنہ مرید کو شکوہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ سوال کرنا، کوئی علم کی بات سمجھنا، کوئی ایسی چیزوں کی طرف جانا ٹھیک ہے، لیکن
ایسی چیزیں مرید کو زیب نہیں دیتی، الٹا اور ہو سکتا ہے کہ پیر کی نظروں میں اس کا معیار گر جائے، کیونکہ وہ پیر ہے نا، پیر جانتا ہے کہ اس بیچارے کو مرض لگ گیا ہے، حسد کا، بغض کا، کینے کا، پتہ نہیں طرح طرح کا۔ پیر بولے کہ نہ بولے لیکن پیر تو پیر ہی ہوتا ہے نا۔ انہوں نے شکوہ تو کر دیا۔ اب پیر صاحب جو تھے انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک امتحان کیا۔ امتحان یہ کیا کہ ایک پرندہ اور ایک چھری دے کر فرمایا کہ سب کو اس پرندے کو لو اور ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نوجوان کو بھی، اس مرید کو بھی آپ نے اسی طرح چھری دی اور پرندہ دیا کہ تم بھی جاؤ اور اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چپ چپا کر پرندے کو ذبح کر کے لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مرید واپس آیا جس پر شفقت تھی، اور چھری بھی ایسی کی ایسی، پرندہ بھی ایسے کہ ایسا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کیوں بھائی تم نے کیوں نہ ذبح کیا پرندے کو؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو کیا عرض کروں، مجھے تو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، کیونکہ میں جہاں بھی گیا تو گویا کہ یہ پایا، جہاں بھی گیا یہ پایا کہ مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے مجبوراً واپس لے آیا۔ یہ سن کر پھر تمام جو اس کے پیر بھائی تھے ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ خاص ہے، اس کی سوچ خاص ہے، اس کی تربیت خاص ہے، اس کی عادتیں خاص ہیں۔ تب جا کے ان کی آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ دماغ پر ایک بات بیٹھی گئی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو واقعی میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایک بزرگ نے تو گناہ سے بچنے کا یہ مدنی پھول ہمیں بھی عطا فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر۔ کسی نوجوان نے پوچھا کہ گناہ سے بچنے کا کوئی علاج بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ جا کر گناہ کر کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کی تو نعمتیں کھاتا ہے، جس سے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھ پہ اتنا احسان کیا ہے، وہ جب وہ تجھے دیکھ رہا ہو تو اس کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ تو اس نے یہی کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایسی جگہ چپ جاؤں جہاں مجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا جب ایسی جگہ چپ نہیں سکتا کہ جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہ تو جب بھی گناہ کرے گا تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک کاش یہ تصور ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے، بیٹھ جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ تصور، میں تھوڑا سا آپ کا وہ ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت، یہ موجود ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر۔ آپ کا روزہ ہے، جب آپ کا روزہ ہوتا ہے اور جب آپ وضو خانے پہ بیٹھ کر کلی کر رہے ہوتے ہو، آخر وہ کون سا تصور ہے جو آپ کو پانی کا قطرہ حلق کے نیچے نہیں اتارنے دیتا؟ یہ ہے تصور ذہن میں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ گویا کہ تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اگر پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتار دوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ ایک کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھے، آپ کو پیاس لگی، آپ کا روزہ ہے گھر میں، اسی کمرے کے اندر گلاس پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا تھا، جگ پڑا ہوا پانی کا، کوئی بھی نہیں ہے گھر کے اندر، آپ اکیلے ہیں، آپ کا روزہ ہے، آپ پانی پی لیں، کس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے میں نے پانی پی لیا؟ کوئی پوچھتا تھوڑی ہے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پانی پی لیا، مگر کیوں نہیں پی رہے پانی؟ وہ کیا تصور ہے؟ یہ تصور وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے نماز عشاء نہیں پڑھی، گھر چلے گئے، رات دیر ہو گئی ہے، نیند بھی بہت آ رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے عشاء نہیں پڑھی، پھر بھی کیوں عشاء پڑھ رہے ہیں آپ جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا، اکیلے پڑھ رہے ہیں، کس کو پتا کہ آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا؟
آخر وہ کیا تصور ہے جو آپ کو سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں سجدہ سہو کروا رہا ہے؟ اللہ کا دیکھنا، اس کا جاننا، یہ ایک ایمان کا ایک درجہ ہے جو ہمارے دل میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تصور نہیں ہے. ایک شخص کے کپڑے پر ناپاکی لگی تھی، بعد میں پتہ چلا کپڑے پر ناپاکی لگی تھی. اب اس کو نماز کے کوئی بھی مسائل ہیں، دہرانے پڑھنے، جو بھی اس کے شرعی احکام ہیں، کس کو پتا تھا کہ آپ نے جب نماز پڑھی تھی تو آپ کا یہ حال تھا؟ آپ نے وضو کیوں کیا؟ کس کو پتا تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نماز کے لیے طہارت شرط ہے. میں بغیر طہارت کے نماز پڑھوں گا اللہ ناراض ہوگا. اللہ کا حکم ہے. اس رب کریم کی احکام کی بجا آوری کا تصور ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس شعور کو اور بیدار کرنے کی، ابھارنے کی ضرورت ہے. جب ہم پر نفس اور شیطان غالب ہو جاتے ہیں تو گویا کہ ہم پر ایک یوں سمجھے نا کہ اس کی نحوست طاری ہو جاتی ہے. فوراً رب سے معافی مانگو. بے باک نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بے باک ہو جاتے ہیں نا وہ بہت غلطی پر ہیں. بے باک مت ہو جائیے. غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نا. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں غفلت کر رہے ہو؟ شیطان نے گناہ کرایا، اللہ نے توبہ قبول فرمانی ہے اور اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمائے گا. اسے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. اس نے گھنٹوں گناہ کرائے، اس نے سالوں گناہ کرائے، اس کو سال اور گھنٹوں نکل گئے گناہ کراتے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ لمحوں میں توبہ قبول فرماتا ہے. لمحوں میں توبہ قبول فرماتا ہے. توبہ کرنے والا کوئی ہو تو صحیح ہے، سچے دل سے توبہ کرے تو صحیح، آگے آئے تو صحیح، اپنے رب سے معافی مانگے تو صحیح، اپنے رب سے ڈرے تو صحیح. وہ رب معاف فرمانے والا ہے، وہ رب بخشنے والا ہے. ایک شخص کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا. جب وہ عورت کسی کام سے قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی تو یہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، لٹو ہو گئے اس کے پیچھے. جب جنگل میں پہنچ کر سب لوگ سو گئے تو اس آدمی نے اس عورت سے اپنا حال دل بیان کیا. عورت نے اس سے پوچھا کیا سب لوگ سو گئے؟ یہ دل میں بہت خوش ہوا کہ شاید یہ عورت بھی میری طرف مائل ہو گئی ہے اور گناہ پر راضی ہو گئی ہے. چنانچہ وہ اٹھا اور قافلے کے گرد گھوم کر اسے جائزہ لیا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. واپس آ کر کہنے لگا سب سو گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اس نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اسے تو نہ اونگ آتی ہے، وہ تو سونے سے بھی پاک ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ بات سن کر اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب اس عورت کو چھوڑ دیا اور گناہ کے ارادے سے باز آ گیا. جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اسے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ چھوڑ دینے اور اپنے خوف کے سبب بخش دیا. ایک شخص غور کرے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے. کیا جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت توبہ کرنے کا جی چاہتا ہے؟ ایسا ہے کہ میں ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کمرے بند کر کے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا. بولا تیرا بندہ اس وقت تنہا ہے اور تو مجھے دیکھ اور سن رہا ہے. بولا میں نے بہت تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. استغفار کرتا ہے تنہائی میں، روتا ہے تنہائی میں، گر گراتا ہے تنہائی میں، معافی مانگتا ہے تنہائی میں، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے تنہائی میں. نا تنہائی میں تو گناہ سجتا ہے، گناہ غفلت سجتی ہے،
بے باکی سوچتی ہے، بد نگاہی سوچتی ہے، طرح طرح کی گناہوں کی ترکیبیں سوچتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بہت برا حال ہے میٹھے اسلامی بھائیو ہمارا، بہت برا حال۔ مر گئے اور ہمارا یہی حال رہا، اور اللہ ناراض ہوا تو بنے گا کیا؟ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور حقیقی معنوں میں ہمارے دل دماغ پر ایک بات نقش ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جگہ جگہ ہم لکھ کے لگا دیں اپنے گھر میں، اپنی چیزوں پر، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی چیزوں پر، ذاتی چیزوں پر، ذاتی جگہ پر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی کی سکرین پر بھی لگا دو، لگا دو۔ یہ ٹی وی کی سکرین پر بدنگاہیاں کرنے والوں، یہ دیگر اسکرینوں موبائل فونوں کے ذریعے بدنگاہیاں کرنے والوں، لگا دو، وہاں لگا دو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بسوں میں سفر کرنے والوں، چپ چپ کر بدنگاہیاں کرنے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ تو سوچ رہا ہوگا، یہ تو اس کو کہہ رہا ہے نا جو چپ چپ کر گناہ کرتا ہے، ارے میں تو کھل کر کرتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارے شرم کر بے حیا انسان، شرم کر۔ تجھے خدا دیکھ رہا ہے اور تو اسے حیا ہی نہیں کرتا، اور دھڑلے کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ سب کے بیچ میں ناچتا کودتا اور نافرمانیاں کرتا ہے، بے پردگیاں کرتی ہو، بے حیایا کرتی ہو، ناچتی کودتی ہو۔ ذرا سوچو کہ جس زمین پر بے پردگی کر رہی ہو، ناچ رہی ہو، کود رہی ہو، وہ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے حکم دے دیا نا، پھٹ، وہ سنبھولے اس کو، پھٹے گی، ناچتے ناچتے زمین میں گرو گی، تو ناچتے ناچتے گاتے گاتے زمین میں دفن ہو جائے گا۔ ذرا سوچ، یا گانے سنتے سنتے مرے گا؟ اس کے حکم کا انتظار ہے، وہ حکم فرما دے روح قبض کر لو، اسی وہ روح قبض ہو جائے گی۔ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے، کیا ہونا ہے؟ کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ کہ قید میں رہنے والے کرتوت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ گلزار ملے گا۔ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے، قبر، حشر، اوئے اوئے کتنا طویل، رہا دن تھوڑا، عمر تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ دور جانا ہے، رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے، کیا ہونا ہے؟ آئے رے نیند مسافر تیری، تو ہے کہ غفلت سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ آئے رے نیند مسافر تیری، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ بس اب آئی کیا ہی موت، آئی کیا ہی موت، ابھی موت آئے گی، ابھی غسل دیا جائے گا، ابھی کفن پہنایا جائے گا، ڈولی میں ڈالا جائے گا، اٹھایا جائے گا، قبر پہ داب کر آ جایا جائے گا، ختم، خلاص، پوری سٹوری کلاس۔ کچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، قبر میں جانا ہی نہیں جانا۔ ہمارا قبر تو گھر ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے؟ ارے تیری تو مت ماری گئی ہے، محاورہ ہی ہے، عقل سے پیدل ہو گیا ہے، سوچتا نہیں ہے۔ جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، ایسا گناہوں کا بوجھ چڑھا گیا ہے، جان ہلکان ہوئی جاتی ہے، بار سا بار ہے، کیا ہونا ہے؟ بار جانا ہے، نہیں ملتی ناؤ، زور پر دھار ہے، کیا ہونا ہے؟ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر،
روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا و تار ہے، کیا ہونا ہے؟ ہمیں تو روشنی میں رہنے کی عادت ہے اور اندھیری قبر آئے تیرا اور تار ہے، تاریک تاریک اندھیری کالی، کیا ہونا ہے؟ اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلیں؟ شعلہ زن نار ہے، کیا ہونا ہے؟ ہائے بگڑی تو کہاں کرنا ہو، این مجھ دھار ہے، کیا ہونا ہے؟ آئے آئے کل تو دیدار کا دن، اور یہاں اللہ کا دیدار جنتیوں کو کروایا جائے گا۔ کل تو دیدار کا دن، اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے، کیا ہونا ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، یا تو الٹی سیدھی دلیلیں دے کر کام چلا رہے ہو، کھینچ رہے ہو۔ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں ایک کاش یہ تصور جمانا نصیب ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیے، سوال امیل سنت نے نقل کیا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں، سوال جواب کے صفحہ نمبر 104 پر، کہ بدنگاہی کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں نہیں کہہ سکتے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 259 پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے یا عرش سے دیکھ رہا ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ ہاں، بد نگاہی بلکہ کسی بھی طرح کا گناہ کرنے والے کو یہ احساس دلایا جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، کاش حقیقی معنوں میں ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات جمی رہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر واقعی تصور کی معراج نصیب ہو جائے تو پھر گناہوں کو صدور نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت حصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار بیٹھنا 1000 حج سے بہتر ہے۔ اس ایک بار بیٹھنے سے مراد یہی ہے کہ تمام تر توجہ جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر تصور کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش نگاہوں کی حفاظت کی عادت بن جائے، یقیناً بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ کی سلائی پھیرائی جائے گی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی، یا سیدی، میں آنکھیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا چاہتا ہوں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے مدد حاصل کروں۔ فرمایا، یہ ذہن بنائے رکھو کہ میری نظر کسی دوسرے کو دیکھے اس سے پہلے ایک دیکھنے والا یعنی اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز عید کے لیے جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی، آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھیں؟
آپ خاموش رہے. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا. سبحان اللہ. اللہ والے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے. گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے. حضرت سیدنا فرقت سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے. اللہ میں اس منافقوں والی عادت سے محفوظ فرمائے. دوبارہ کہتا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں توجہ سے سنو. حضرت سیدنا فرقت سنجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ گناہ کر ڈالتا ہے. افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اس بات کا لحاظ نہیں کرتا. مکتبۃ المدینہ سے امیر علیہ سنت کا بیان اللہ دیکھ رہا ہے یہ طلب فرمائیے. یہ بڑا ایمان افروز بیان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ اس ایمان افروز بیان کی تو ایک زبردست مدنی بہار بھی ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی محمد عامر حمید العطاری المدنی عمر تقریباً 31 سال نے اپنی خزاں رسیدہ زندگی میں باہر آنے کا تذکرہ کچھ یوں کیا کہ میں معاشرے کا بگڑا ہوا نوجوان اور کرکٹ کا جنون کی حد تک رسیا تھا. مجھے ایک اسلامی بھائی نے 22, 23, 24 اپریل 1994 کو اسلام آباد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت و برے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی مگر میری بد نصیبی کہ میں اس اجتماع میں حاضر نہ ہو سکا. اگلے سال 5, 6, 7 اپریل 1995 کو مرکز الاولیاء لاہور میں ہونے والے 3 روزہ سنت و برے اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی. 7 اپریل بروز جمعۃ المبارک 1995 نماز عصر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا منفرد بیان اللہ دیکھ رہا ہے سنا. نماز مغرب کے بعد تصور مدینہ کیا گیا. تصور میں سوئے مدینہ جانے والے اس قافلے میں بھی شریک ہو گیا. مجھے بڑا لطف آیا. اس کے بعد حقیقت انگیز دعا مانگی گئی. شرکا اجتماع کی آہوزاری بیان سے باہر ہے. میں بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب رویا. الحمدللہ عز و جل میں نے اسی اجتماع میں سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنے سر پر سب امامہ شریف کا تاج سجا لیا. اسی اجتماع میں امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر عطاری بھی بن گیا. گھر واپس آنے کے بعد اپنے گاؤں میں فیضان سنت کا دشت شروع کر دیا. سنتوں کا پیغام گھر گھر عام ہونے لگا. الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائیوں نے اپنے سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا. آہستہ آہستہ وہاں اسلامی بہنوں میں بھی مدنی کام شروع ہو گیا اور کئی اسلامی بہنوں نے مدنی برقع اپنا لیا. میں نے دنیاوی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر محرم الحرام 1417 سینے ہجری بمطابق 19 مئی 1996 بروز اتوار جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور کے شعبہ حفظ و ناظرہ میں داخلہ لے لیا. 1997 میں وہاں شعبہ درس نظامی عالم کورس کا آغاز ہوا تو میں نے درس نظامی کرنے شروع کر دیا. الحمدللہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد میں نے امیر سنت کے ہاتھوں سے دستار بندی کی سعادت پائی اور تادم تحریر الحمدللہ عز و جل جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھاتے ہوئے 5واں سال ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نگاہ مرشد سے ڈویژن مشاورت کا خادم نگران بھی ہوں اور پنجاب عطاری کی نگران مجلس کا رکن بھی.
اس وقت گھر میں بھی الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول ہے. میرے بچوں کی امی بھی جامعۃ المدینہ للبنات میں تدریس کر رہی ہے. اب سوچو, تبدیلی دیکھیے, تبدیلی دیکھیے. کہاں ایک بے نمازی, مطلب ایک گناہوں میں مبتلا شخص, بگڑا ہوا نوجوان, کھیل تماشوں میں لگا ہوا نوجوان, ایک بیان سنتا اللہ دیکھ رہا ہے. صرف اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی, اس کی نیکی کی دعوت کی برکت سے اس کے محلے میں, اس کے علاقے میں تبدیلی. درس شروع کر دیا. یہ درس فیضان سنت جو ہم نہیں دیتے نا, ایک تعداد ہے جو سستی کرتی ہے, بہت سستی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ایک کاش ایک کاش ایک کاش اس وقت میلاد ہال میں موجود ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر موجود ہر اسلامی بھائی, اسلامی بہن, یہ ایک کاش یہ ایک نیت کر لے کہ روزانہ کم از کم 2 درس دیں گے, سنیں گے. 2 درس, چوک پر, بازار میں, گھر میں, دکان میں, کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے, مسجد میں 2 درس دینے اور سننے کی ایک ایسی ٹھان لیں کہ بس کچھ بھی چھوٹے یہ نہ چھوٹے. ایک مثال دے رہا ہوں, انشاءاللہ بہت بہاریں آئیں گی. فیضان سنت کا درس ضرور دیں, چوک درس دیں, بھلے آپ کتنے بڑے نگران, کتنے بڑے ذمہ دار ہیں. اسلامی بہنیں گھر درس کی عادت بنائیں. تو درس سے علاقے میں فرق آیا, اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کا آغاز ہوا. پھر بڑھتے بڑھتے یہ اسلامی بھائی عالم بن گیا. 1994-95 میں اجتماع میں شرکت کرنے والا بڑھتے بڑھتے نہ صرف عالم بنا بلکہ درس نظامی پڑھانے والے بن گئے, عالم بنانے والے بن گئے. کہاں سے گاڑی چلی اور کہاں تک پہنچی, اور آگے نہ جانے کہاں تک پہنچے گیا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تصور عطا فرمائے کہ ہم یہ تصور باندھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہوگی, ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہوگی, اور ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ